السلام علیکم میرے پیارے یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، خیر خیریت سے ہوں۔ تو آج جو ہے نا میری پیاری سی بیٹی جو ہے نا وہ مجھے کہہ رہی تھی مجھے لپسٹک لگاؤ، تو لپسٹک لگایا، پھر کہہ رہی ہے نین پالش لگاؤ، تو وہ بھی لگایا۔ تو بس بیٹیاں وہ کہتی ہیں نا کہ بیٹیاں تو پریاں ہوتی ہے، تو میری بھی ایک چھوٹی سی پری ہے، ایک بڑی ہے اور ایک چھوٹی ہے، تو اس کو تو میں شہزادی بولتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اگر غریب ہو یا امیر ہو لیکن کسی کی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ ان کو بڑی پیاریاں ہوتی ہے۔ تو میرے جو یہ چھوٹی والی ہے نا بڑی ہوشیار ہے ماشاءاللہ سے۔ وہ بڑی والی جو ہے نا وہ اتنی نہیں ہے، وہ مطلب زیادہ ہوشیار تو ہے لیکن وہ تھوڑا سادہ ٹائپ کی ہے۔ جیسے آج کل کی بچیاں ہیں نا اس میں سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ الگ ہے۔ میں کہتی ہوں صحیح ہے، مطلب آج کل کے دور میں جو ہے نا مطلب مجھے اتنا وہ بچیاں نہیں پسند ہے جیسے کہ ہر چیز میں گھستے ہیں کہ ماما یہ کیا ہے وہ کیا ہے، مطلب جو بڑے بیٹھ جاتے ہیں ان کے بیچ میں بولنا، یہ چیز مجھے بالکل نہیں پسند ہے۔ میں اس کو یہی کہتی ہوں کہ بڑوں کے بیچ میں نہیں بولنا چاہیے، جب بڑے بولتے ہیں نا تو تمہیں وہاں پر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو جو ہے نا وہ مطلب وہ جگہ چھوڑنا ہے۔ کیونکہ اور دوسری بات ہے ابھی سے آپ بیٹیوں کو سکھاؤ گے نا تو بیٹیاں اچھے سے سیکھیں گے۔ تو یہ چھوٹی والی اتنی ہوشیار ہے نا دوستوں، یہ مجھے کہتی ہے ماما مجھے لپسٹک لگاؤ، مجھے تیار کرو، یہ فراک وغیرہ پہن لیتی ہے نا پھر مجھے کہتی ہے میرا ویڈیو بناؤ۔ جیسے کہ میں ولاگنگ وغیرہ کرتی ہوں نا تو ویڈیو بناتی ہوں نا تو یہ بھی موبائل اس ٹائپ میں پکڑ لیتی ہے تو ہماری ویڈیو بناتی ہے۔ تو میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں دیکھو تو تمہاری بیٹی کتنی ہوشیار ہے، بڑی والی اتنی نہیں ہے۔ حالانکہ جو اس کی عمر کی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ اتنی ہوشیار ہوتی ہیں کہ اپنی ماؤں کی اتنے ہیلپ کرتے ہیں، میں بڑی والی اتنی نہیں ہے۔ وہ جہاں پہ بیٹھ گئی کوئی میرے پیچھے باتیں کرتا ہے، کوئی کچھ بھی بولتے ہیں ہمارے بارے میں، کچھ بھی کہے، میں نے ان کو عادت ایسی تربیت دی ہے نا، میں ان کو کہتی ہوں مجھے باہر کی باتیں نہیں بتایا کرو، مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ جب باہر سے آ جاتے ہو نا تو باہر کی بات باہر مطلب گھر پہ نہیں بولا کرے، مطلب جو بھی گھر کی باتیں ہوتی ہیں نا وہ باہر نہیں بولا کرے۔ تو پہلے تو میرے جو بڑی والی بیٹی تھی نا بہت ہی سادہ ٹائپ کی تھی، تو مجھے کوئی بھی ملتا تھا کہہ رہے ہیں آپ کی بیٹی وہ جو ہے نا اس طرح باتیں کی ہے یہ وہ نا، مجھے اتنا غصہ آتا تھا۔ میں کہتی تھی کہ میں اس کو منع کرتی ہوں کہ ایسے باتیں نہیں کرو، پھر بھی اس کی منہ سے نکل جاتی تھی، ٹیوشن جاتی تھی گھر کے باتیں، کہیں جاتی تھی گھر کی باتیں، مطلب اتنا وہ نہیں کیا تھا نا۔ جب مجھے کوئی بتاتا تھا نا کہ اس طرح کے جو ہے نا بچے بولتے ہیں، پھر میں نے ان کو نو سختی رکھی، میں نے بولا اس طرح کی باتیں نہیں کرو، بری بات ہوتی ہے، لوگ جو ہے نا باتیں بناتے ہیں پھر یہ وہ نا۔ تو اسی میں جو ہے نا ماشاءاللہ ابھی جو ہوشیار ہے مجھے خود کہتی ہے کہ امی میں ابھی باہر گھر کی جو باتیں ہوتی ہیں نا باہر نہیں کرتی ہوں، اور جو باہر والی باتیں ہیں نا وہ میں گھر پہ نہیں کرتی ہوں۔ اور لیکن یہ بات میں اس کو بہت زیادہ سمجھاتی ہوں کہ کوئی میرے گھر پہ جیسے کہ میرے ابھی ماشاءاللہ سے 15-16 سال کا بیٹا ہے، میں اس کو کہتی ہوں میرے کوئی رشتہ دار وغیرہ آ جاتے ہیں نا یا ان کے دوست وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنا ہے، کیونکہ دوستوں ہمارے پٹھانوں میں نا بڑی سختی ہے کہ جیسے کہ لڑکیاں بڑی ہوتی ہیں نا ان کو نا شروع سے یہی سکھاتے ہیں کہ مطلب اس طرح کے کسی کے ساتھ فضول میں باتیں نہیں کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ مطلب ان چیزوں کا جو ہے نا بالکل وہ نہیں کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بیٹھ گئے انہیں کے ساتھ باتیں گپ شپ لگا لیتے ہیں۔ مجھے اس طرح نہیں پسند ہے، کیونکہ ہم خود ایسے ہمارا خود ایسی تربیت نہیں ہوا ہے تو میں اپنی بچی کو کس طرح ایسی تربیت دوں گی۔ اور دوسری بات ہے میرے گھر پہ کوئی آ بھی جاتا ہے نا، میرا ماشاءاللہ سے بیٹا ہے، میں ان کی بھی اتنا وہ خیال رکھتی ہوں کہ نہیں اگر بیٹا ہے ان کی بھی مطلب ایک وہ ہے، میں ان کو بھی یہی بولتی ہوں کہ کسی کے ساتھ فضول بیٹھنا اٹھنا یہ چیز یہ نہیں کرو۔ اور میں باہر تو میں ان کو زیادہ چھوڑتی بھی نہیں ہوں، میں کہتی ہوں کہ بس گھر پہ رہو، ٹی وی دیکھو، بس اپنی پڑھائی کرو، بس اسی چیزوں میں جو ہے نا گھر کے کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں ہے کہ میں اس پہ کروں۔ لیکن جیسے کہ میری طبیعت تھوڑی خراب ہو جاتی ہے، ایسے میرے کے بچے بیمار ہوتے ہیں تو میں کبھی کبھی اس کو بولتی ہوں یا تھوڑے سے برتن پڑے ہیں وہ دھو لے، پھر دھو لیتی ہے۔ کبھی کبھی جیسے اس کو بھوک لگتی ہے میں فارغ نہیں ہوتی تو کہہ رہی ماما میں خود بناؤں، میں اس کو منع نہیں کرتی، میں بولتی ہوں ہاں بنا لو، کیونکہ ابھی سے اس کی تھوڑی تھوڑی عادتیں ہوگی نا بنے گی نا تو یہ آگے کے لیے اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ کیونکہ دوستوں میں اس لیے آپ سب کو یہ بتا رہی ہوں نا، بیٹیاں جو ہے نا جب پرائے گھروں میں چلی جاتی ہیں نا تو ان کے لیے پھر بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرے خود کم عمر میں شادی ہوئی ہے نا، میں نے بہت تکلیفیں دیکھی ہے، بہت کچھ سامنا کیا ہے میں آپ سب کو بتا نہیں سکتی ہوں، کیونکہ زندگی جو ہے نا چاہے آپ کا عمر کم ہے یا آپ کا عمر زیادہ ہے لیکن پرائے گھروں میں پھر یہ ہوتا ہے نا کہ پھر آپ کے اوپر نہ کوئی رحم کرتا ہے، نہ کوئی آپ کی وہ دیکھتے ہیں کہ آپ چھوٹی ہو، عمر کم ہے یا بچی ہو، مطلب جو
ہمارے معاشرے میں پھر یہ بات نہیں ہے کہ آپ چھوٹی ہو یا آپ کم عمر کی ہوئی یا مطلب ابھی آپ نے کچھ سیکھا نہیں ہے، آپ آہستہ آہستہ آرام آرام سے کرو، کہہ رہے نہیں بس یہ آپ کا سسرال ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے نا یہ کام آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ تو یہی ہر بچیوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ان کی شادی کم عمر میں ہو جاتی ہے۔ تو بس شکر تھا، میں تو اللہ پاک کے بہت ہی شکر گزار ہوں کہ میری ماں نے اگر میری کم عمر میں میری شادی ہوئی ہے نا، میری شادی اچانک ہوئی تھی کیونکہ میں تھی تو کم عمر کی، میں مدرسہ پڑھ رہی تھی، حفظ کر رہی تھی، تو میرا آدھے میں میرا حفظ رہ گیا ہے، 15 سپارے میں نے ماشاء اللہ سے کیا تھا، 15 سپارے میرے رہ گئے تھے۔ پھر میری نند کی شادی ہو رہی تھی تو میری جو تایا کے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے نا، تو میری تایا نے میرے ابو کو بولا کہ میرے بیگم کی طبیعت ہر ٹائم خراب رہتی ہے، تو ہم جو ہے نا اس کی شادی کریں، وہ اس کی شادی ہمارے لیے جو ہے نا وہ کریں، تیاری وغیرہ کر لے۔ پھر ابو نے بولا یہ تو بہت چھوٹی ہے، پھر میرے سر نے بولا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، ہم اس کی خیال رکھیں گے، مطلب اس کو مدرسہ جو ہے نا وہیں پہ پڑھائیں گے۔ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بس منہ پہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے ماں کے گھر پہ ہوتے ہو نا تو پھر یہ ہے کہ آپ کی بہت عزت وہ لوگ کریں گے، آپ کی بہت زیادہ ہر چیز کا خیال رکھیں گے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے نا پھر بولتے ہیں نہیں آپ تو ہماری اپنی نہیں ہو، یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ یہی چل رہا ہے آج کل کے دور میں، چاہے ہم پٹھان ہیں چاہے پنجابی ہے، باقی اور اس طرح کے جو بھی لوگ رہتے ہیں نا، تو میں ان سب کے بارے میں بولتی ہوں کیونکہ ہر جگہ پہ یہی رول ہے، یہی رواج ہے جو چلتا ہے، چاہے ہم مطلب ہمارے مسلم ہو یا مطلب غیر مسلم ہو، اس میں بھی یہی چلتا ہے، ہر جگہ پہ یہی ہے، بہت کم لوگ ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، بہت کم۔ اور میرے خود جو ہے نا ماشاء اللہ سے 4 بیٹے ہیں، میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں کہ میں نے بہت دکھے سکھے دیکھی ہے، میں جب وہ ساس بنوں گی نا تو میں اس کو کہتی ہوں کہ میں بہت اچھی ساس بنوں گی، کہہ رہے ہاں ہاں، ابھی تو آپ ایسے بولتے ہو نا کہ جیسے بولتی ہوں نا کہ جیسے کہ پھر پتہ چلے گا۔ میں نے بولا مجھے کیا پتا کہ میں اس ٹائم میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، ہاں یہ تو بس وقت کا پتہ ہے، لیکن دوستوں میں یہی کہتی ہوں کہ جب پرائے گھر سے لڑکی آ جاتی ہے نا اس کو اپنی بیٹی مانو، کیونکہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی کیا ہوتی ہے، لیکن وہ میں نے خود بہت تکلیفیں دیکھی ہے، میں کہہ رہی ہوں نہیں میں اس کو اس طرح رکھوں گی، جب میرا بیٹا میرا شہزادہ ہوگا تو وہ بھی میری شہزادی سے کوئی کم نہیں ہوگی، جیسے میرے عفت اور ماہین ہے نا میں ان کو اسی نظر سے دیکھوں گی۔ میں اپنے ہسبینڈ کو یہی بات بولتی ہوں کہ نہیں میں ان کو اتنا پیار دوں گی، اتنا پیار دوں گی کہ جیسے کہ عفت میرے سے جائے گی نا جب بڑی ہوگی، اگر میرے مطلب نصیب میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملے گی نا تو میں جو ہے نا اپنی بہوؤں کو جو ہے نا اس طرح رکھوں گی جیسے میری عفت اور ماہین ہے، میں کبھی بھی ان کو یہ مطلب اس نظر سے نہیں دیکھوں گی کہ میری بہو ہے، کیونکہ یہ جو بہو آتی ہے نا یہ بھی کسی کے گھر کی بیٹیاں ہوتی ہے، کسی کی بہت ہی لاڈلیاں ہوتی ہے۔ تو دوستوں میں بس یہ کہ میرے بہت خوشی ملتی ہے، میں کہتی ہوں کہ جتنا میرا بڑا والا بیٹا بڑا ہو رہا ہے نا تو میرا اس کے ساتھ دل بھی جو ہے نا اتنا خوش ہو رہا ہے۔ یہ آپ سب مجھے بتائیے گا کہ کوئی سی بھی ماں ہوتی ہے نا، بیٹیاں بھی ان کو بہت ہی پیاری ہوتی ہے، لیکن بیٹے جو ہے نا ماؤں کے ساتھ بہت زیادہ کرتے ہیں اور بیٹیاں جو ہے نا باپ کے ساتھ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہر جگہ پہ رول ہے، جہاں پہ بیٹوں کے ساتھ مائیں کرتی ہے نا وہاں پہ باپ جو ہے نا بیٹیوں کے ساتھ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس دن میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں کہ آپ کو میرے 6 بچے ہیں تو آپ کو 6 میں سے جو ہے نا کون کون سے والے آپ کو بہت ہی پیارے ہیں، کہہ رہے مجھے سارے ہی جیسے ہیں، میں نے کبھی یہ چیز سوچا ہی نہیں ہے کہ میرے بچے جو ہے نا یہ والا پیارا ہے یہ والا نہیں ہے۔ میں نے بولا یہ بات تو ہے، مجھے بھی اس طرح ہے، ویسے گپ شپ لگا رہے تھے نا، میں نے بولا ویسے بول تو مجھے صحیح ٹھیک طرح مجھے بتا تو صحیح، تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے آپ کی 4 بیٹے آپ کے اور میری 2 بیٹیاں میرے۔ میں نے بولا اللہ یہ دیکھو اس کو دیکھو یہ کس طرح بات کی ہے، کہہ رہے ہیں نہیں بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہے، بیٹے تو آج ہے کل جب ان کی بیویاں آ جائے گی پھر جیسے آپ کو میں نے الگ کیا ہے میرے ساتھ رہ رہی ہو تو میرے بیٹے بھی اس طرح ہوں گے، وہ بھی ایسے چلے جائیں گے۔ میں نے بولا ہاں یہ بات ہے، لیکن ایک بات یہ بھی ہے اگر ہم اچھے ہوں گے نا تو انشاءاللہ وہ بھی اچھے ہوں گے، لیکن ایک بات ہے میں نے جو سوچا ہے نا اگر میرے نصیب میں یہ لکھا ہوگا یا یہ دیکھنا بھی نصیب ہوگا تب کی بات میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ زندگی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو یہ بات بولا ہے کہ میں نے بولا جب بھی میرے بڑے بیٹے کی شادی ہوگی نا، چاہے چھوٹے والی تو بہت چھوٹے ہیں نا، جب بڑے ہوں گے وہ تب دیکھیں گے، میں نے بولا جب بھی میرے بڑے بیٹے کی شادی ہوگی، میں جب میرا بیٹے کی شادی ہو جائے میں اس کو خود اپنے منہ سے بولوں گی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ خوش ہے صحیح ہے، نہیں ہے خوش
آپ اپنا گھر الگ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آج کل کی بیٹیاں چاہے میں ہوں یا کوئی اور، کوئی بھی اپنے سسرال والے کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو میرا ہسبینڈ کہہ رہے ہاں یہ بات تو بالکل آپ نے صحیح کی ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں جو ہے نا ہر بندہ اپنے طریقے سے اور اپنی مرضی سے رہتا ہے، جیسے ہم لوگ کسی کی مرضی سے نہیں چلتے ہیں، مطلب ایسے ہمارے بیٹے بچے بھی یہ تو یہ تو اس دور کے بچے ہیں، تو ان کے تو الگ ہی جو ہے نا وہ مائنڈ ہے کہ ہم ایسے کریں گے۔ اب میرا بڑا والا بیٹا جو ہے نا اس کے دماغ میں یہ چلتا ہے کہ میں اپنے لیے خود کی بزنس جو ہے نا وہ کروں۔ میں نے بولا خود پہلے پڑھائی کرو، پڑھائی اچھے سے کرو گے تو آگے جو ہے نا آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اور میرے ہسبینڈ کو جو ہے نا جیسے وہ میکینک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسکول بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے خود اسکول نہیں پڑھا ہے کہ میں اپنے بچوں کو سب کو جو ہے نا اسکول پڑھا، ان کو اچھا جو ہے نا پڑھاؤں گا لکھاؤں گا۔ لیکن یہ ہے کہ جو بچوں کے اوپر بھی ہوتا ہے، بچوں کو شوق ہوتا ہے نا پھر بچے پڑھتے ہیں، بچوں کو شوق نہیں ہوتا ہے پھر بچے نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن میرا ہسبینڈ یہ بات بھی صحیح بولتے ہیں کہ جتنے بھی پڑھائی کرو لیکن یہ بات ہے کہ ہنر جو ہے نا ہنر یہ ایسی چیز ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہہ رہے ابھی میں نے ہنر سیکھا ہے نا، مجھے چاہے میرا شوق ہو یا نہ ہو، میں وہ کہتا ہے نا کہ میں روڈ پر بھی بیٹھ جاتا ہوں نا مجھے کام آئے گا، مطلب میرا کاروبار چلے گا۔ میں نے بولا یہ بات تو صحیح ہے کہ ہنر ہے، چاہے آپ کو سلائی کرنا ہو یا آپ جو ہے نا جیسے کہ نائی کا جو کام ہوتا ہے وہ سیکھے، جو بھی کام ہوتا ہے نا میرے ہسبینڈ یہی بولتے ہیں کہ تم لوگوں نے زندگی میں کچھ بھی بننا ہے نا لیکن ایک ہنر سیکھو، کوئی سے بھی ہو، میکینک کو کسی بھی چیز کو، لیکن ہنر ایک ہنر ہے، آپ ہنر ضرور سیکھیں، کیونکہ زندگی میں مجھے اتنا پتہ چل گیا۔ ابھی وہ گاڑی چلاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کام سے اتنا تنگ آ گیا تھا کہ میں کہتا تھا کہ یہ کام سے میں بڑا تنگ آ گیا ہوں یہ وہ نا۔ تو ابھی وہ جب سے گاڑی تقریباً 2 مہینے ہو گئے، یہ رمضان میں اس کو گاڑی ملا تھا نا، تو کہہ رہے ہیں جب سے میں نے گاڑی چلانا سٹارٹ کیا ہے نا تو مجھے اپنے کام کا جو ہے نا اتنا احساس ہوا کہ اپنا کام اپنا ہوتا ہے۔ ہم بولتے ہیں نا کہ یہ ہمارا کام بہت مشکل ہے لیکن دوسرے کا کام بہت آسان ہے، جب ہم کرنے لگ جاتے ہیں نا تب ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارا اپنا کام اپنا ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی مشکل ہو لیکن اس پہ ہماری جو ہے نا ہاتھ بیٹھ جاتا ہے۔ چاہے گھر کا کام ہو، مطلب لیڈیز کی بات کر رہی ہوں، چاہے باہر کا کام ہو، لیکن کوئی بھی کام ہو نا، جو کام آپ خود کرتی ہو نا، جو مطلب یہ دوسرا کرتا ہے نا وہ آپ یہی سمجھتے رہو گے کہ نہیں یہ کام تو بہت آسان ہے، لیکن وہ آسان نہیں ہوتے، وہی انسان کے لیے آسان ہوتا ہے جو انسان وہ خود کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم گھر میں کام کرتے ہیں، ہم ایسے کوئی اور ایکسٹرا کام کرتے ہیں نا تو ہم بولتے ہیں کہ اس سے تو ہمارے گھر کے کام اچھے ہیں، ہم اتنے اچھے سے ہم آسانی سے کر لیتے ہیں، ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایسے ہر کام ہے دوستو۔ تو یہاں پہ جو ہے نا میں جیسے کہ ماہین میں آپ سب کو ماہین کو دکھایا تھا، ماہین جو ہے نا یہاں پہ فریش ہو گئی ہے تو مجھے خود کہتی ہے ماما مجھے نہلا دو، تو اس کو جیسے میں نے ابھی نہلایا، میں نے نماز بھی پڑھ لی ہے، ویسے جو ہے نا میں نے اس کو لپسٹک آج فرسٹ ٹائم لگایا ہے، کیونکہ میں بچوں کو چھوٹی عمر میں نا لپسٹک نہیں لگانے دیتی ہوں۔ میری بڑی والی بیٹی ہے نا میں اس کو بھی لگانے نہیں دیتی، میں اس کو کہتی ہوں کہ ابھی سے یہ چیزیں نہیں لگایا کرو پھر سکن وغیرہ خراب ہو جاتی ہے۔ ویسے بچیاں جو ہے نا وہ ایسی سادہ ہو، جیسے اس کو سانولا رنگ ہو یا مطلب اس کا چھٹا رنگ ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کے جو ہے نا رنگ جو ہے نا ایسے صاف ستھرا مجھے اچھا لگتا ہے، جیسے اس پہ کوئی کریمی شریمی جو ہے نا مجھے بچیوں پہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ تو مجھے خود منہ پہ جو ہے نا وہ انگلیاں ہونٹوں پہ انگلیاں مار رہی تھی کہ مجھے اس طرح کا وہ لگاؤ۔ میں نے بولا لپسٹک کہہ رہی ہے، ہاں بڑی ہوشیار ہے یہ۔ ابھی جو ہے نا اس کے بال توڑے جو ہے نا، میں اس کے ابھی بالوں کی کٹنگ کر رہی تھی تو میرا ہسبینڈ کہہ رہے ہیں نہیں اس کے بال اس طرح صحیح ہے، اس کے بالوں کی کٹنگ نہیں کرو، ماہین کے ساتھ بال جو ہے نا مجھے بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ میں نے بولا چلو صحیح ہے۔ اور اس کو بڑی والی کی بھی ماشاءاللہ ابھی بال صحیح ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھو اس کے ماہین کو یہ جو ہے نا کیا نام ہے حنان نے جو ہے نا اس کو اتنا مارتا ہے قسم سے، اس کو جو ہے نا بیڑا غرق کر دیا۔ تو میں اس کو پھر مارتی ہوں، میں بولتی ہوں نہیں مارا کرو، بہن ہے، لیکن بچے ہیں، بچوں کو کہاں سمجھ آتی ہے، ہم عمر ہے دونوں جڑوے ہیں، تو اس وجہ سے۔ تو دوستو اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو میں نے نا بچوں کے لیے کسٹرڈ بھی بنایا تو وہ تو میں نے آپ سب کو بتایا ہی نہیں ہے۔ مہین بہت رو رہی تھی، کہہ رہی تھی مما میرے لیے کچھ کھانے کے لیے، اس کو نا چاہیے تھا۔ پھر میں نے کیا کیا، تھوڑا سا کسٹرڈ پڑا تھا اور یہ تھوڑے سے جو رنگ برنگی والے سیوئیاں ہیں یہ بھی پڑی تھی، پھر میں نے ان کے لیے جو ہے نا یہ بھی بنا لیے۔
تو ابھی جو ہے نا میں نے ماہین کے لیے اٹھائی ہے، تو یہ سب جو ہے نا میرے ساتھ بیٹھ گئے، تو میں نے سوچا چلو جب بیٹھ گئے تو کھا لینا، تو کہہ رہے مما بہت یمی ہے یمی ہے۔ بس دوستو یہی بچوں کا جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتیں اس عمر میں بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ تو دوستو اپنی ولاگ کو کرتی ہوں اینڈ اللہ حافظ۔